یہ حضرات آج آپ کے ہاں آئے ہیں اور اسی طرح سے ہر ہفتے کسی نہ کسی گاؤں میں جانا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے آج آپ کے ہاں کا گشت کا دن تھا ہے۔ جو دین کا کام یہاں ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، کوششیں بہت چل رہی ہیں مدرسے کی لائن سے، تبلیغ کی لائن سے، اور کچھ درس و تدریس جو مساجد میں لوگ کرتے ہیں، علماء کرام اس لائن سے نہیں، ہر خانقاہی لائن سے بہت کچھ چل رہا ہے۔ اس کے باوجود کچھ ظاہر داری ہمارے اندر آ رہی لیکن دینداری نہیں آ رہی ہے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ کیسے لگائیں؟ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، بڑا تھوڑا سا تعلق بھی ہمارا ہے ان سے۔ وہ بندہ خوب تلاوت کرنے والے ہیں، اس جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں، یہاں تک کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک وہ باوضو رہنے والا بندہ ہے، لیکن ان کے لڑکے اور ان کی اولادیں چڈا پہن کے گھوم رہی ہیں، جو اگر شادی کر دی جائے 2-4 بچوں کے باپ بن جائیں گے۔ وہ چڈا پہن کے گھوم رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات فرمایا ہے، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود تو نمازی ہو، خود تو دیندار بنتے ہو، دیندار بھی ہو، کیا تم نے اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جیسی کرنی چاہیے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے میرے گھر کا ماحول، آپ کے گھر کا ماحول یہ بتا رہا ہے نہیں، ہم نے کوشش نہیں کی ہے، ہم کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اسی ایک فکر کو لے کر ہمارے یہ علماء کرام آپ کے درمیان چلتے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں کہ ہم اپنی فکر تو کر رہے ہیں، ہم پکے نمازی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن کیا ہماری اولادیں بھی دین کے راستے پر کچھ ہیں؟ چونکہ دونوں باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اسی فکر کو لے کر کے آپ کے درمیان یہ علماء کرام آ جائے ہیں، اور اسی فکر کو لے کر کے ہر طبقہ کچھ نہ کچھ دین کی لائن سے کوششیں کر رہا ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ہماری کوششیں ناقص ہیں۔ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک دم سے دین سے بظاہر کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی زندگی، ہماری عائلی زندگی جو ہوتی ہے وہ دین سے دور ہوتی ہے۔ گھروں میں ہم اور آپ سنت کی رواج نہیں دیتے ہیں، عورتوں کو کوئی دین کی بات نہیں بتاتے۔ ہم نمازی پرہیزگار ہیں اور ہم بہت دین کا کام کرنے والے بھی، لوگوں کو ہم بہت کچھ بتانے والے بھی ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے ماحول ہمیں دین سے بالکل دور نظر آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہم اس میں کوتاہی کرنے والے ہیں، اس لیے ہمارا نماز روزہ وہ ہم کو کام نہیں دے گا اگر ہم نے اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کی، تو یہ نماز روزہ ہمیں کام، ہم بھی جھونک دیے جائیں گے جہنم میں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، اس لیے اس آیت کے تحت ہم کو فکر کرنی ہے، اپنی بھی اور اپنے آل اولاد کی بھی۔ اسی فکر کو لے کر کے ماشاءاللہ آج آپ کے یہاں گشت ہوا ہے، اور اسی فکر کو لے کر کے ہمارے حضرت مفتی صاحب مولانا حسان ندوی دامت برکاتہم، مولانا عبدالمالک صاحب ابھی یہ ڈیوٹی سے آئے ہیں، اپنے گھر پانی بھی نہیں پانی پائے بھی نہیں بیچارے، مگر چلے آئے ہیں آپ کے یہاں ایک فکر کے ساتھ۔ بھائی اللہ اس کے رسول کے دین کے تعلق سے ہمیں فکر کرنی ہے۔ ہر شخص داعی ہے، ہر شخص اپنے گھر کا راعی ہے، ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے گھر کا جو دعوت دینے والا اور ذمہ دار بھی ہے۔ داعی تو دوسروں کے لیے، راعی اپنے گھر کے لیے ہے۔ اس لیے آئیے آج اسی ضمن میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام آپ کو خطاب فرمائیں گے، بہت ساری باتیں آپ سماعت کریں گے، اور
کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام یہاں رہتے ہیں، آپ ان سے ادب کے ساتھ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، ہم تو مفتی صاحب سے کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس کے آخر میں، پروگرام کے آخر میں کوشش کی جائے گی اب آئندہ پروگراموں میں کہ 5 منٹ 7 منٹ کا کچھ وقت ایسا رکھا جائے جو لوگوں کچھ مسئلے مسائل پوچھ لیا کریں۔ انشاءاللہ کبھی ایسا کوئی، بس ایک چیز میں کہہ کے میں چاہتا ہوں پروگرام شروع کریں، وقت بڑا تنگ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کیا، جب تک کوئی چیز اپنے مرکز سے جڑی نہیں رہتی ہے، اگر اپنے مرکز سے کٹ جاتی ہے تو وہ چیز آوارہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بیل آپ نے اگر رکھا ہے، بھینس رکھی ہے، جب تک آپ کے کھوٹے سے ہے تب تک وہ محفوظ ہے، اور جب وہ کھوٹا توڑ لیتی ہے تو لاٹھیاں برستی ہیں اس کے اوپر۔ نہیں، ہم بھی دنیا کے ہمارے مرکز ہمارے علماء کرام ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عالم بنا کے پیش کرے، اور ہر جاہل ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری کہ اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ قدم قدم پر، لمحہ لمحہ اپنے علماء سے اگر ہم جڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی دین آئے گا اور ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے گا۔ آج ہم نے علماء کو عوام میں شامل کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے۔ ہم نے علماء کی قدر کو چھوڑ دیا، علماء کی قدر کو ختم کر دیا، تو اللہ نے ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے دین کو ختم کر دیا۔ آخر یہ علماء کیا ہے؟ ہمارے جیسے ہاتھ پہ، لیکن کیوں عالم کہتے ہیں ان کی قدر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ حامل ہیں اس دین کے، اس علم کے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا اور رسول نے اپنا وارث بنا کر کے ان پر نازل کیا۔ تو اس لیے آج ہم اور آپ عہد کریں، اپنی زندگی کے تمام چیزوں میں، نشیب و فراز میں کہیں کوئی ضرورت، ذرا بھی کوئی شبہ ہو، دین کے خلاف ہماری زندگی گزرنے والی ہو، فوراً علماء سے رجوع کیجیے۔ آج بہت آسان ہے، فون کا زمانہ ہے، گاؤں گاؤں مفتی ملیں گے، عالم ملیں گے، اس لیے ایک عظمت کے ساتھ علماء کی قدر کیجیے، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں، اور جس کی تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما حضرت حافظ کرم حسین مدد اللہ سے ہم چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں، اپنی جو مختصر تلاوت سے اس مجلس کا آغاز اب فرما دیں۔